انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے فضائل، مضمون اور کچھ واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی سورتوں میں 112 نمبر پر آتی ہے۔ تیسویں پارہ میں ہے۔ اس کا ایک رکوع اور 4 آیات ہیں۔ الفاظ اور آیات کے اعتبار سے قرآن کریم کی مختصر سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے 20 کے قریب اس کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ البتہ اس کا سب سے معروف اور مشہور نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کے بعد اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں، سورہ تجرید بھی کہتے ہیں، سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ معروف نام اخلاص ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری سورتیں ایسی ہیں، ان کے نام ان میں آنے والے کسی لفظ کو لے کر رکھے گئے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، اسی سورت میں لفظ بقرہ پر پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ سورہ محمد ہے اور بہت ساری سورتیں ہیں، مگر سورۃ الاخلاص کا نام الاخلاص اس کے کسی لفظ کی بنا پر نہیں رکھا گیا۔ اس کا معنی اور مضمون جو توحید خالص ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لحاظ سے اسے سورۃ الاخلاص کا نام دیا گیا۔ مسند احمد میں اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، اختصار کے ساتھ اسے ذکر کرنا چاہوں گا۔ مشرکین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جس کی دعوت دیتے ہیں، اس کا تعارف تو کرائیے، اس کے اوصاف بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا۔ فرمایا قل، حبیب فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، والد اور اولاد کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس رشتے کے بغیر کوئی بھی اس کا ہمسر
اور اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنا جامع تعارف کرایا۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے فضائل کی بات ہے، 2-3 روایات آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کتاب الفضائل میں ایک روایت آتی ہے، ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت ہے، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہر رات 1/3 قرآن کریم پڑھ کر سوئے؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کی بھلا کس کو ہمت ہو سکتی ہے ہر رات 1/3 قرآن پڑھ کر سوئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کی بات کو سنا اور تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، ابو ایوب نے سچ کہا۔ ترمذی میں ایک اور روایت آتی ہے، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ اکٹھا ہونے کا کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کو تلاوت کیا، پھر آپ چلے گئے۔ صحابہ کرام سوچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ فرمایا اور آپ ایک سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے گھر تشریف لے گئے، پتہ نہیں آپ دوبارہ کب آتے ہیں، اپنے وعدے کے مطابق بقیہ سنا کر قرآن کریم کی 1/3 کب پوری کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر۔ یہی وجہ ہے جب ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو عام طور پر 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، کیونکہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کریم پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، بندہ اپنے لیے پڑھے یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھے۔ الغرض جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور فوائد کی بات ہے، بہت سارے فضائل اور فوائد کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے مضمون کے حوالہ سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی یہ سورت کس ماحول میں نازل ہوئی؟ قرآن کریم کی اس سورت کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکرین کئی قسم کے تھے۔ ایک طبقہ دہریہ جو اللہ کے وجود کا ہی قائل نہیں، جب وجود کا قائل نہیں، ذات کا قائل نہیں، تو صفات کا بطریق اولا قائل نہیں ہوگا، کیونکہ صفات کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ تو دہریہ بھی اللہ کی توحید کے منکر ہیں اور یہ بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ دوسرے نمبر پر مشرکین مکہ تھے، یہ بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شرکت کے قائل تھے۔
تیسرے نمبر پر یہودی تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ چوتھے نمبر پر عیسائی تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کئی قسم کے توحید کے منکر، مشرک اور کافر نزول سورت کے وقت موجود تھے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں جہاں اپنا تعارف کروایا وہاں سب قسم کے منکرین توحید کا رد بھی کیا۔ وہ کیسے؟ پہلی آیت کریمہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہوا ضمیر شان ہے، معنی کریں گے بات یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد میں جب اس میں اللہ بولا جو ذات باری تعالی کا علم ہے، وہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو داہریوں کا رد ہو گیا جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے۔ اللہ کا ثبوت، اللہ کی ذات کا ثبوت اور داہریوں کی تردید۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے اللہ کے وجود کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وجود باری پر ایک دلیل پیش کی جس میں سوال کا جواب تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سائل سے کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتائیے، عورت حاملہ ہو جاتی ہے، گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، ان کی خواہش کے برعکس بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، یا کبھی گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو، خواہش کے برعکس بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو اب یہ کون سی ذات ہے جو خواہش کے برعکس پیدا کرتی ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواہش کے برعکس بچے یا بچی کا پیدا ہونا یہ بنانے والے کے وجود کی دلیل ہے، اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ ہی ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ لوگ رپورٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ میں کسی کا نقص آ جاتا ہے کہ مرد میں کوئی نقص ہے یا عورت میں کوئی نقص ہے، اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی پرابلم نہیں نکلتی لیکن پھر نہیں ہوتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تو کوئی ذات ہے جو یہ سارے فیصلے کرتی ہے، انسان کی چاہت کچھ ہوتی ہے، انتظام کچھ ہوتا ہے، تدبیر کچھ ہوتی ہے، اور اس کی تقدیر کچھ ہوتی ہے، اور وہی غالب آتی ہے، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، جب پہلی آیت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تو اس میں اللہ کی ذات اور وجود کی دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے، اور پھر مشرکین کا رد بھی ہے۔ اللہ کی ذات میں شرکت کے قائلین، اللہ کی صفات میں شرکت کے قائلین، ان کی تردید کے لیے فرمایا احد۔ واحد کا لفظ بھی ایک پر دلالت کرتا ہے، احد کا لفظ بھی ایک پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ کے لیے دونوں استعمال ہوئے ہیں، واحد بھی احد بھی، لیکن احد اکیلا استعمال ہوا ہے اور واحد دوسرے کے ساتھ مل کر استعمال ہوا، الہ واحد، الواحد القہار۔ احد اکیلا استعمال ہوا،
ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد بھی ایک پر دلالت کرتا ہے، احد بھی ایک پر دلالت کرتا ہے، مگر واحد جس ایک پر دلالت کرتا ہے اس میں کثرت کا شبہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کثرت بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن احد اس ایک پر دلالت کرتا ہے جو کثرت کے شبے تک سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے تعارف میں یہاں لفظ احد بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، وہ ذات میں بھی تنہا اور اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا اور اکیلا ہے، کثرت کے امکان اور شبے تک سے پاک ہے۔ واحد کے بعد اثنین آتا ہے، واحد کے بعد ثلاث آتا ہے، واحد کے بعد اربع آتا ہے، لیکن احد کے بعد نہیں آتا۔ تو اللہ نے اپنے تعارف میں احد بول کر اپنی توحید خالص کا بیان کیا ہے۔ احد بسیط ذات پر دلالت کرتا ہے، واحد مرکب پہ بھی دلالت کرتا ہے، اور اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ بسیط ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ ہو، نہ کھانے کی محتاجی، نہ پینے کی محتاجی، نہ سونے کی محتاجی، نہ تھکاوٹ کی محتاجی، نہ کسی فرد اور افراد کی محتاجی۔ اللہ الصمد، بے نیاز۔ صمد اسے کہتے ہیں جو مقصود کل ہو، جو پوری کائنات کا مرجع اور ماوا ہو، ساری کائنات اسی کی طرف رجوع کرتی ہو۔ محتاج پوری کائنات ہے اور غیر محتاج فقط رب کائنات ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں، بے نیاز اسے کہتے ہیں جو اپنے کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور کائنات کا ہر فرد اپنے ہر کام میں اس کا محتاج ہو۔ یہ شان فقط اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رد کیا یہود و نصارہ کا، مشرکین مکہ کا، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یجعلون للہ البنات، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، تو اولاد ثابت کرتے، اللہ کا باپ ہونا ثابت کرتے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ کسی کا والد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے، اولاد والد کی وارث ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت ہو جائے تو اللہ کی جنس کا اور فرد ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا وارث پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اس سے بہت بلند ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور قرآن کریم میں غالباً سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالہ سے بہت ساری رہنمائی کی۔ فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان کے لیے یہ اولاد کو ثابت کرتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت بھاری چیز ہے جس کا انہوں نے ثبوت کیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، بڑی بھاری بات پر آئے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ رحمان کے لیے اولاد کی بات کرتے ہیں۔ لم یلد، اللہ کی اولاد کوئی۔ بخاری شریف میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میں بھی کسی کی اولاد نہیں، میں بے نیاز ہوں، میرے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔
یہ دسمبر کا مہینہ ہے، آج غالباً 22 تاریخ ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس مناتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش قرار دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے دسمبر کی 25 تاریخ کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور بہت سارے حقیقت سے نا آشنا، نام نہاد روشن خیال اور یکجہتی کے مرض میں مبتلا سکالر بھی نہ صرف مبارکباد دیتے ہیں بلکہ ان کی محافل میں شریک ہو جاتے ہیں، یکجہتی کے اظہار کے لیے یا اپنے آپ کو روشن خیال ظاہر کرنے کے لیے ان کی محافل تک میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، پھر تہوار بھی وہ جس کا مقصد، جس کا پیغام قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور ہیپی میری کرسمس کہہ کر ہمارا مسلمان اگر عیسائیوں کو مبارکباد دے تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آج کے دن اللہ کے بیٹے کا یوم پیدائش ہے، اس پر میں اس سے نسبت کا اظہار کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ابو داود شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے۔ مشابہت صورت میں بھی اختیار کی جاتی ہے، مشابہت اخلاق اور افعال میں بھی اختیار کی جاتی ہے، مشابہت شعار میں بھی اختیار کی جاتی ہے۔ طبی میں مشابہت کی یہ ساری کی ساری صورتیں ذکر کی گئی، اور اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی طالب علم اپنے استاذ کو کفار کے کسی تہوار کی مبارکباد دیتا ہے، کسی تہوار کی مبارکباد دیتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے، اور یہاں تک لکھا ہے ان کے شعار کی اگر مبارکباد دیتا ہے تو شعار ان کا کفر ہے، اور یہ رضا بالکفر ہے، اور رضا بالکفر سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے 10 محرم کے روزے کی وجہ پوچھی کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے بتایا یہ ہمارا بڑا دن ہے، 10 محرم ہمارے لیے بڑا دن ہے، جیسے عیسائی اس مہینے کی 25 تاریخ کو اپنے لیے بڑا دن قرار دیتے ہیں۔ تو یہود نے کہا 10 محرم عاشورہ ہمارے لیے بڑا دن ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن میں 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق اور تباہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا تھا۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، حضرت موسیٰ کی اتباع اور تقلید میں ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں، میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر جب یہود کی مشابہت سامنے آئی کہ وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے مشابہت کا علاج کیا کیا؟
فرمایا سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن، اکیلے 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کرنا ہے، خواہ ایک دن پہلے کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے یا ایک دن بعد کا 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے۔ یہود اور نصارہ، یہود و نصارہ، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہود مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو نصارہ ہیں یہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ تو امت مسلمہ کو ان کی مشابہت سے جہاں تک ہو سکے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان کی مشابہت کس کس چیز میں ہے؟ صورت میں بھی ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی شباہت صورت کے طور پر اختیار نہ کریں۔ ہمارا آج کا نوجوان لباس وہ پہنتا ہے جو یہود و نصارہ پہنتے ہیں، ہمارا آج کا نوجوان اپنی کٹنگ اور حجامت میں ان کے فیشن کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان نے اپنے آپ کو اس حد تک مرعوب کر لیا اور یہود و نصارہ کو اپنے آپ پر اس قدر سوار کر لیا کہ اللہ کے نبی فرمائے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنے ننگے رکھو، تو ہمارے آج کے نوجوان کے ٹخنے بھی ننگے نہیں ہوتے اور شلوار ٹخنوں پہ پڑی ہوتی ہے۔ تو نبی کے کہنے پہ ہمارا آج کا مسلمان، ہمارا آج کا نوجوان اپنے ٹخنے بھی ننگے نہیں کرتا، لیکن یہود و نصارہ کو دیکھ کر ان کے طرز لباس کو اپناتے ہوئے اپنے گھٹنے بھی ننگے کر لیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ یہاں صبح کو دیکھیں، بہت سارے لوگ دوڑتے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے، اور انہوں نے جو پہناوا پہنا ہوگا ان کے ٹخنے کیا، پنڈلیاں کیا، ان کے گھٹنے تک ننگے ہوں گے۔ اب اگر کوئی پوچھے بھائی یہ طرز لباس کا کہاں سے آیا، یہ پہناوا کہاں سے آیا، بس ایک ہی جواب ہوگا، یہ فیشن ہے۔ فیشن کن کا؟ یہود و نصارہ کا۔ تو المیہ ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے کہنے پر، نبی کے فرمان پر، نبی کے حکم پر اپنے ٹخنے تک ننگے نہ کریں، اور یہود و نصارہ کو دیکھ کر ہمارے گھٹنے بھی ننگے ہو جائیں، ہماری پنڈلیاں ساری ننگی ہو جائیں۔ یہ ہے ان کی مشابہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ داڑھی نہ رکھے، ہمارے چہروں پہ داڑھی نہ رہے، تو یہ ان کی مشابہت ہے۔ صورت میں بھی مشابہت ہے، اخلاق میں بھی مشابہت ہے۔ ہمارا سلام کا طرز جو اسلامی ہے اسے ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ان والے الفاظ، ان والے کلمات، ان والے ڈائلاگ ہماری زبان پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ شعار کو دیکھ لیجئے، ہماری خوشی اور غمی اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق نہیں رہی، سنت کے مطابق نہیں رہی۔ خوشی ہو یا غمی، پھر جلوت میں ہو یا خلوت میں، سارے کے سارے طریقے ہم نے ان والے اپنا لیے۔ کیک کاٹنا ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اس پہ جو محافل قائم ہوتی ہیں، ان میں جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالص اغیار کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ مزید شامل کرنے کا حکم دیا، خواہ 10 سے پہلے کا رکھ لو یا 10 کے بعد کا رکھ لو، تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ آج اللہ کے نبی کے اس منشا کو سمجھ کر اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ تو 25 تاریخ کو دسمبر کی کرسمس کی مبارکباد کسی کو نہ دیجیے، اور اس مجلس اور محفل میں شریک ہونا یہ تو ہمارے اعمال کسی وقت ہو سکتا ہے ایمان کی بھی تباہی کا باعث بن جائے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے نہیں، بندے ہیں، نبی ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور ہم اگر ان کے ساتھ اس مجلس میں کسی بھی طرح شریک ہوں تو یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، یہ بہت بڑی وعید کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف نہ جھکو، آگ سے نہیں بچ سکو گے۔ ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم،
شرک ظلم عظیم ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو مشرک کے علاوہ سب کو معاف کر دے، لیکن مشرک کو اللہ معاف کرنا چاہیں گے ہی نہیں۔ اللہ کا قانون ہے اور اللہ اپنے قانون کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اہل علم نے اس کی بھی ایک وجہ لکھی ہے کہ مشرک کو معاف کیوں نہیں کریں گے۔ فرمایا اگر کوئی غیر مشرک اللہ کے کسی حکم کو توڑتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور جب کوئی مشرک شرک کرتا ہے وہ اللہ کا باغی ہے۔ نافرمان کے بارے میں قاعدہ یہ ہے جس کی نافرمانی کی اس کے جی میں آئے تو معاف کر دے، جی میں آئے تو سزا دے، لیکن باغی کو دنیا کی کسی عدالت میں معاف نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ سب کو معاف کریں گے مگر مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یہ مشرک وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو اس کا ابدی ٹھکانہ بنا دیا۔ تو یہود و نصارہ مشرک ہیں اور ہمیں ان کی مشابہت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا لم یلد، اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یجعلون للہ البنات، اس کی بھی نفی۔ یہودیوں کا عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، لم یلد، اس کی بھی نفی۔ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اس کی بھی نفی۔ لم یلد، اس کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ جس کی اولاد ہوتی ہے اس کی اولاد اسی کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ کے لیے اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اولاد اس کی وارث ہوتی ہے اور اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ولم یولد، اور جیسے وہ کسی کا والد نہیں ایسے ہی کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کسی کا بیٹا ہو وہ پیدا ہوگا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ عدم سے وجود میں آتا ہے، معدوم سے موجود ہوتا ہے، اور جو معدوم سے موجود ہو اس پہ فنا آتی ہے، اور اللہ کی ذات پہ فنا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات غیر فانی ہے، اس کی صفات غیر فانی ہے۔ اللہ قدیم ہے، ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، حادث نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس رشتے کے نہ ہونے کے باوجود، نہ والد کا رشتہ اللہ کا کسی کے ساتھ ہے، نہ اولاد کا رشتہ اللہ کا کسی کے ساتھ ہے، ان رشتوں سے نکل کر بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ہمسر ہو، جو اللہ کا جوڑ کا ہو۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کی حیات جیسی کسی کی حیات نہیں، اس کے سما جیسا کسی کا سما نہیں، اس کی بصر جیسی کسی کی بصر نہیں، اس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اس کے ارادے جیسا کسی کا ارادہ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے اپنی ذات کے لیے کہا وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنا تعارف کروایا، اپنی خالص توحید کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس زمانے کے منکرین توحید تھے، مشرکین تھے، سب کا رد کر دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہیں، شرک سے بچیں، نبی کی سنت پر ثابت قدم رہیں، بدعات اور رسومات سے بچیں، اتباع سنت کا ذوق پیدا کریں جیسا اللہ کے نبی کے صحابہ میں تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کتاب الحج میں ایک روایت ذکر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لائے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حجر اسود سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی، فرمایا یا حجر انی عالم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں نہ تیرے ہاتھ میں کسی کا نفع ہے نہ تیرے ہاتھ میں کسی کا نقصان ہے، تو نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ نبی کی سنت کے اتباع میں اور
قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفا فی حقوق المصطفیٰ میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ سفر پہ تھے، ایک جگہ پر پہنچے، اپنی سواری کی مہار کو پکڑا، بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی ظاہری ضرورت کے سواری کو پکڑ کر گھمانے لگے، ایک جگہ پہ چکر دینے لگے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر، یہاں سواری کو گھمانے کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا، کوئی ظاہری اور خارجی ضرورت دکھائی نہیں دے رہی، کس بنا پر آپ یہاں سواری کو گھما رہی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے سواری کو گھمانے کی سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ سفر پہ تھا، جب آپ یہاں پہنچے تو نہ جانے کس ضرورت کے تحت اللہ کے نبی نے اپنی سواری کی مہار کو پکڑ کر یہاں گھمایا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو یہاں چکر دیے تھے۔ تو میں اپنے پیغمبر کی محبت اور اتباع میں بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے سواری کو یہاں پہ گھما کر اپنے حبیب اور محبوب کی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی بیٹھے ویسے بیٹھے، جیسے نبی نے کھایا انہوں نے ویسے کھایا، جیسے نبی نے پیا انہوں نے ویسے پیا، جیسے نبی چلے ویسے وہ چلے، جیسے اللہ کے نبی بولے ویسے وہ بولے، جیسے اللہ کے نبی کسی سے ملے ویسے وہ ملے، جیسے معاملہ حضور نے کیا ویسے ہی صحابہ نے کیا۔ یہ ان کا اتباع سنت کا جذبہ، ذوق اور شوق تھا۔ آج امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے، اور یہود و نصارہ سے، ان کی رسومات سے، یہ جو کرسمس کی رسم آ رہی ہے، ان سب سے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ نہ مبارکباد دے، نہ عملاً کسی میں شریک ہو۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔